السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس عظیم الشان اجلاس کے عظیم صدر محترم، اسٹیج پر بیٹھی ہوئی سیاسی شخصیات اور علاقے کے معزز احباب، معقر علماء کرام، قرب و جوار اور اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کے بعد شوال کے مہینے کا یہ میرا پہلا پروگرام ہے، اور گویا کہ پروگرام کی شروعات آج سے ہی ہو رہی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس وقت اسلام کی خوبیوں کو لوگوں کے درمیان بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام بڑا پاکیزہ اور صاف ستھرا دھرم، اس کی شکل کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو مذہب یہ کہتا ہو کہ راستے میں پڑا ہوا پتھر یا راستے میں پڑا ہوا چھلکا اور آپ کی نظر اس پر پڑ رہی ہے تو یہ مت دیکھیے کہ اس راستے سے گزرنے والا کون ہے، ہندو ہے یا مسلمان، سکھ ہے یا عیسائی۔ آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ اس پتھر کو وہاں سے ہٹائیں۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ بائک سے جا رہے ہیں، موٹر سائیکل سے جا رہے ہیں، یا وین پر جا رہے ہیں یا فور ویلر پر جا رہے ہیں اور آپ کی نظر پڑ گئی تو آپ کو گاڑی روکنا پڑے گی، آپ کو موٹر سائیکل روکنا پڑے گی، آپ کو فور ویلر روکنا پڑے گی، اور آپ کو وہ تکلیف دہ اور نقصان پہنچانے والی چیز کو راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ اس میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی بستی ہو تو ہٹا دو اور غیر مسلموں کی بستی ہو تو پڑا رہنے دو، جو گر رہا گرنے دو، نہیں، یہ نہیں کہا اسلام۔ اسلام کہتا ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں پڑی ہوئی چیز کو، تکلیف دینے والی اور نقصان دینے والی چیز کو ہٹا دو۔ جو اسلام ایک پتھر کو راستے میں پڑا ہوا
رہنا گوارا نہیں کر رہا ہے، وہ اسلام کسی کو مرڈر کرنے کی اور کسی کو مارنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ کسی کے خلاف شڑینتر کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ کسی کے خلاف زبان کھولنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ مذہبی آزادی ہے، آپ مذہبی آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی مذہبی جو نماز ہے، روزے ہیں، آپ کی جو عبادتیں ہیں وہ آپ یا تو اپنے گھر پہ کریں، اور جو فرض نماز ہے، جو مسجد میں جانا جس کے لیے ضروری ہے، وہ آپ مسجد کے اندر پڑھیں، لیکن آپ اس کے لیے راستہ روکیں اور لوگوں کو پریشان کریں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس لیے میں مشورہ دینا چاہتا ہوں تمام لوگوں کو کہ آپ اپنی مذہب عبادتیں اپنی مذہبی عبادت گاہوں میں کریں، ہم اپنی عبادتیں اپنی مذہبی عبادت گاہوں میں یعنی مسجدوں میں کریں۔ آپ ہماری مسجدوں میں کی جانے والی عبادتوں پر روک نہ لگائیں، اور آپ جو عبادتیں جو بھکتی جو پوجا اپنے مندروں میں یا گرجا میں کر رہے ہیں اس پر ہم روک نہ لگائیں۔ ہر آدمی آزاد ہے، اور ایسی بھائی چارہ پہلے سے چلا آ رہا تھا اور چل رہا تھا اور چلا آ رہا تھا، لیکن پتہ نہیں ہمارے اس بھائی چارے کو کس کی نظر لگ گئی۔ کل ایک دور تھا جب کانٹا کسی ہندو کو چبھتا تھا تو اس کا درد ایک مسلمان اپنے دل میں محسوس کرتا تھا، اور تکلیف ایک مسلمان کو ہوتی تھی تو اس کا درد ایک ہندو اپنے دل میں محسوس کرتا تھا۔ لیکن آج آپ دیکھ ڈالیے، نظر ڈال لیں آپ، تو آج لوگوں کو مہنگائی کی چنتا نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کی کرنسی کا یہ حال ہو چکا ہے کہ وہ اپنے بالکل نیونتم بندو پر آ چکی ہے، یعنی اس سے زیادہ استر کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ گھٹے۔ آج ہمارے ملک کی کرنسی اس حد تک گر گئی۔ آپ دیکھ لیجئے کل ریزرو بینک کا ایک ریکارڈ سامنے آیا کہ اگر یہ حالات چند دن اور رہے تو ہندوستان کا بھارت کا حال بھی شری لنکا کی طرح ہو جائے گا، دیوالیہ ہو جائے گا۔ آئیے قرآن کریم کی آیت کے اوپر۔ رمضان المبارک کا مہینہ تو ختم ہو چکا ہے، ہم لوگوں نے روزے رکھے۔ رمضان کے بعد ہر مسلمان یہ غور کرے، سوچے، سمجھے کہ جو ہماری مسجدوں کا حال رمضان کے مہینے میں تھا کیا وہ اب بھی ہے؟ کیا جو عبادتیں ہم رمضان کے مہینے میں کرتے تھے وہ اب بھی کر رہے ہیں؟ قرآن کا ایک حکم بتاتا ہوں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ لوگوں، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ بہت پیاری آیت ہے۔ مسلمانوں، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف دوڑو، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ پہلی چیز، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ دنیا میں انسان کن کن چیزوں کی طرف دوڑ رہا ہے وہ اس کا ایک اپنا ذاتی معاملہ ہے، لیکن حکم یہ دیا کہ تم اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم مغفرت ہی کی طرف اور جنت میں لے جانے والے اعمال کی طرف ہی دوڑتے رہیں گے تو اپنے بچوں کے لیے کمائیں گے کیا، کھائیں گے کیا، کھلائیں گے کیا؟
کاروبار کیا کریں گے؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے آپ کمانا چھوڑ دیں۔ قرآن کہتا ہے تمہارے ذہن میں مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہماری مغفرت کس طرح ہوگی اور ہمیں جنت کس طرح ملے گی۔ دنیاوی ضروریات کو اتنا ہی حاصل کرو جتنی ضرورت ہے۔ جس طرح تم ایک امیر آدمی کو دیکھتے ہو کہ اس کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اس کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، اس کے گھر میں فریج ہے، اس کے گھر میں ایئر کنڈیشن ہے، اس کے گھر میں اچھا پتھر بچھا ہوا ہے، ماربلز بچے ہوئے ہیں، سکون کی نیند سو رہا ہے، تو تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا، ہمارے گھر بھی ایئر کنڈیشن لگا ہوتا، ہمارے پاس بھی کولر ہوتا، ہمارے پاس بھی ماربلز گھر میں پتھر بچھے ہوتے، ہمارا گھر بھی لمبا چوڑا ہوتا، ہمارے گھر میں بھی نوکر چاکر لگے ہوتے۔ تو تم محنت کر کے اس سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہو کہ ہم اپنے پڑوسی سے آگے بڑھ جائیں، ہم اس امیر سے بھی دولت میں آگے بڑھ جائیں۔ جس طرح تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو، یہ کوشش تمہاری دنیاوی دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی نہیں ہونی چاہیے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، یہ کوشش اپنے رب کی مغفرت کی طرف ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش مغفرت حاصل کرنے میں اور جنت کے حصول کے لیے کرنا چاہیے۔ ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھ کے آیا، عصر کی نماز پڑھ کے آیا، مغرب کی نماز پڑھ کے آیا، وہ مسکینوں میں، غریبوں میں، فقیروں میں دان بھی کرتا ہے، خیرات بھی کر رہا ہے، تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے۔ آپ کی نظر جب اس آدمی پر پڑتی ہے تو اب یہ احساس ہونا چاہیے کہ آدمی اتنا نیک عمل کرتا ہے، جنت میں جانے کے لیے آج سے ہم نیک اعمال میں اس سے بھی آگے بڑھیں گے۔ یہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، ہم تہجد کے ساتھ ساتھ چاشت کی نماز بھی پڑھیں گے، ہم اوابین کی نماز بھی پڑھیں گے، ہم نوافل کا اہتمام بھی کریں گے۔ یہ آدمی ظہر کی اذان کی آواز سن کر مسجد میں جاتا ہے، ہم اذان سے پہلے مسجد میں جائیں گے۔ یہ آدمی فجر کی اذان کی آواز سن کر مسجد میں جاتا ہے، ہم فجر کی اذان سے پہلے مسجد کے اندر جائیں گے۔ یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق اور جذبہ دولت میں، گھر مکان میں، کمائی میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف ہونا چاہیے اور جنت کے حصول کے لیے ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو مغفرت کی طرف دوڑے ہیں؟ عید کے دن نماز پڑھی، میں آپ کو اپنے کعبہ کا واقعہ بتاؤں، تقریر میں نے کی، عید کا خطبہ تقریباً آدھے گھنٹے تک میں نے دیا۔ میں نے کہا آج کا دن ہمارے لیے خوشی کا دن نہیں ہے، میں نے کہا آج کے دن ہمارے گھر میں سوئیاں نہیں بنی ہیں، اور کوئی بھی آدمی مجھے اپنے گھر میں لے جا کر سوئیاں نہ کھلائے، اس لیے کہ آج کا دن ہمارے لیے خوشی کا دن نہیں ہے۔ میں اپنے ان تمام مسلمان بھائیوں کے غم میں شامل ہیں۔ ایک طرف مولوی جرجیس یہ خطبہ دے رہا تھا، خطبہ دینے کے بعد ہٹتا ہے، شام تک نہیں گزرتی ہے کہ دوسرے دن 3 بسیں تیار ہوتی ہیں اور وہ کانپور کے بلو برڈ اور نینی تال کے لیے روانہ ہوتی ہیں۔ اس میں مرد بھی جاتے ہیں اور عورتیں بھی جاتی ہیں، گھومنے کے لیے سفر کیا جا رہا ہے کہ عید کی باسی ہے، عید کا دوسرا دن ہے، لہذا ہم گھومنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب مسلمانوں کا ترہ امتیاز یہ ہو جائے کہ جہاں سارے علماء یہ کہہ رہے ہوں کہ عید معمولی سادگی کے ساتھ منائی جائے، خوشیاں نہ منائی جائیں، کچھ علماء نے تو کہہ دیا تھا کہ کالی پٹی باندھ کر عیدگاہ میں جایا جائے تاکہ اپنے غم کا اظہار کیا جائے۔ ایسے ماحول میں لوگوں کو کانپور کا واٹر پارک گھومنے کی پڑی ہوئی ہو، کسی کو نینی تال گھومنے کی پڑی ہو، جب حالات اس اسٹیج پر آ جائیں تو میرے بھائیوں پھر یہ دعویٰ کرنا غلط ہے کہ ہمیں فلاں پریشان کر رہا ہے، ہمیں فلاں حکومت پریشان کر رہی ہے۔ اعمالکم اموالکم، جیسے تم عمل کرو گے ویسے تمہارے اوپر حکمراں مسلط کیے جائیں گے، جیسے تم عمل کرو گے ویسے تمہارے اوپر حکمراں تعینات کر دیے جائیں گے۔ تم اچھے عمل کرو گے تو ہم اچھے لوگوں کو نافذ کریں گے، تم برے عمل کرو گے تو ہم برے لوگوں کو تمہارے اوپر قائم کر دیں گے۔ ہمارے اعمال اچھے ہوتے تو آج اچھے لوگ ہمارے اوپر ہوتے، ہمارے سروں پر۔ ہمارے اعمال ہمارے اوپر اچھے لوگ نہیں ہیں، اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے اعمال بھی اچھے نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے
وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف آگے بڑھو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف آگے بڑھو۔ اوفو، کیسی مغفرت؟ واقعہ سنا آپ نے غزوہ تبوک، اسلام کی کے غزوات میں اور جنگیں جو ہوئی ہیں ان میں ایک غزوے کا نام ہے، ایک جنگ کا نام ہے غزوہ تبوک۔ بڑی سخت گرمی میں پیش آئی یہ غزوہ۔ تھوڑی سی میں اسپیڈ سلو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا سکوں، غور سے سنیے گا۔ غزوہ تبوک بہت سخت گرمی میں پیش آیا۔ یہ غزوہ مدینے سے کوئی تقریباً 1200 کلومیٹر دوری پر پیش آیا۔ یہ غزوہ سخت گرمی میں پیش آیا۔ یہ غزوہ ایسی گرمی میں ہوا آسمان سے آگ کی کہ انگارے برس رہے تھے اور زمین آگ اگل رہی تھی۔ اندازہ لگا سکتے ہیں زمین آگ اگل رہی ہو اور آسمان انگارے برسا رہا ہو تو کیسی سخت گرمی رہی۔ اور ایسی سخت گرمی میں بھی صحابہ کرام کی جو معیشت تھی، جو ان کا کاروبار تھا کھجوروں کا، کھجور کے درخت پک کر تیار ہیں۔ آپ کی کھیتی پک کر تیار ہو، آپ کا غلہ اناج کھیت میں پک کر تیار ہو جائے اور ایسے ہی وقت میں یہ کہہ دیا جائے کہ آپ جہاد کے لیے نکلو تو آپ کے اوپر کیا بیتے گی۔ صحابہ کرام کے کھجوروں کے درخت تیار ہیں پک کر، 2-3 دن میں وہ کھجور کٹنے والے ہیں۔ ان کھجوروں پر ہی پورے سال کی معیشت کا دار و مدار ہے، پورے سال کا خرچہ ان کا اسی کھجوروں پر چلتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں کہ اے صحابیو، غزوے کے لیے نکلو، غزوہ تبوک کے لیے جانا ہے، ہمیں جنگ کے لیے جانا ہے۔ ایک حکم دیا اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے کتنے باغات ہیں، میرے کتنے کھجور ہیں، میرا نقصان کتنا ہوگا۔ سب کی سب تیار ہو گئے غزوے میں جانے کے لیے اور نبی کے پاس جمع ہو گئے۔ ابھی نکلے نہیں ہیں غزوے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی دور کا سفر کرنا ہے، 1200 کلومیٹر کا سفر کوئی قریب کا سفر نہیں ہے۔ ہمارے اٹاوا سے بمبئی 1200 کلومیٹر ہے، آپ کے کشن گنج سے بمبئی کتنا کلومیٹر ہے آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے۔ 1200 کلومیٹر کا سفر کوئی معمولی سفر نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے کٹیہار سے اٹاوا 800-850 کلومیٹر ہے، تو آپ کشن گنج سے مان لیجئے 950 کلومیٹر۔ اب آپ اندازہ لگائیے کشن گنج سے دلی، کشن گنج سے دلی 1200 کلومیٹر، اتنی دور۔ اور ٹرینیں نہیں ہیں، جہاز نہیں ہے، ان کو گھوڑوں سے گزرنا ہے، ان کو اونٹوں سے جانا ہے، گھوڑے سے جانا ہے۔ اور راستہ بھی ایسا نہیں ہے کہ 4 لائن بن چکی ہو، گھوڑے بھی اچھی طریقے سے دوڑ لیں، اونٹ بھی اچھی طریقے سے چل رہے ہیں۔ ان کو یہ سفر صحرا اور جنگل سے ہوتے ہوئے گزرنا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا، اس اندھیرے سے گزرنا ہے، ان جنگلوں سے گزرنا ہے جہاں خطرناک جانوروں کے دھاڑنے کی آوازیں بھی آ سکتی ہیں۔ اتنی دور کا سفر ان کو ایسے ہی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب تیار ہیں؟ صحابہ نے کہا۔ پوری تقریر مت سنیے، صرف یہ واقعہ سن لیجئے گا تو سمجھ لیجئے آپ کامیاب ہو گئے، آپ کا جلسہ کامیاب، اور اگر اس پر عمل کر لیا تو آپ کا پورا جلسہ کامیاب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم سب تیار ہو؟ آواز آئی بالکل، ہم سب تیار ہیں۔ حکم ہوتا ہے اتنی دور جانے کے لیے کچھ گھوڑے چاہیے، کچھ اونٹ چاہیے، کچھ پیسہ چاہیے، کچھ غلہ چاہیے، کچھ اناج چاہیے، لہذا جس پر جو ہو سکے وہ چندہ دے، کلیکشن
کنیکشن کرے، تعاون کرے، دان دے. کیا ہے کوئی تم میں سے جو کوئی ایک اونٹ دے دے، کوئی 2 اونٹ دے دے، کوئی ایک گھوڑا دے دے، کوئی 2 گھوڑا دے دے، یا جس کے پاس جو ہو جتنی اس کی طاقت ہو اپنی استطاعت کے مطابق چندہ دے دے، کیونکہ اتنی دور کا سفر ہے، لہٰذا ہمیں کچھ تعاون کی ضرورت ہے، کچھ چندے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام اس میں بھی پیچھے کیسے رہتے ہیں؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو. اللہ کے نبی نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا، آج جو اللہ کی راہ میں جو دے گا میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو قیامت کے دن اللہ جنت دے گا. کل قیامت کے دن اللہ اس کو جنت دے گا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحابہ کرام نے جب مغفرت کی بات سنی، جنت کی بات سنی، تو لین دین میں آگے بڑھ گئے، آگے بڑھ گئے. ہم لاتے ہیں اپنے گھر سے، ہم لاتے ہیں اپنے گھر سے، اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. اب غور سے سنیے گا، میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ نے 50 مولویوں سے سنی ہوگی. جو میں بتا رہا ہوں اس واقعے کو آپ نے ہر مولوی سے سنی ہوگی، مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبے میں بھی سنی ہوگی، لیکن اب جو میں بتانے جا رہا ہوں اس بات کو ذرا میرے زبان سے سنیے. آج حضرت عمر فاروق بڑے خوش ہیں اور سوچتے ہیں اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، آج میں اپنے گھر میں جتنا مال ہے اس کے 2 حصے کروں گا، اور 1 حصہ یعنی آدھا مال آج میں اللہ کے نبی کو دے دوں گا. آج کا دن ہے، آج میں نیکیوں میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، آج میں نیک کام میں ابو بکر سے آگے نکلوں گا. ان کے اندر یہ جذبہ نہیں تھا کہ میں گھر اس نے ایسا بنایا تو میں اس سے اچھا بنا لوں، اس نے یہ ماربل بچھایا تو میں سنگ مرمر بچھا لوں، یہ ایک اس نے آج ایک مزدور کو اپنے ہاں رکھا تو میں 2 نوکر اپنے گھر رکھ لوں، ان کے اس کی ایک دکان ہے تو میں دوسری دکان کھول لوں. یہ جذبہ نہیں تھا ان کے اندر، وہ مال و دولت میں آگے نہیں بڑھ رہے تھے. آج کس چیز میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں؟ ہر معاملے میں تو ابو بکر آگے رہے نیکیوں میں. آج پہلا موقع ہے، اللہ کے نبی نے چندہ مانگا ہے، آج میں چندہ دوں گا اور ابو بکر سے زیادہ دوں گا، اور ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آج آگے نکل جاؤں گا. آج موقع ہے اے عمر ابو بکر سے آگے نکلنے کا. یہ جذبات کس کے اندر پیدا ہوا؟ عمر فاروق کے اندر. جیسے ہی یہ جذبہ حضرت عمر فاروق کے اندر پیدا ہوا، حضرت عمر فاروق اپنے گھر میں چلے گئے. لیکن آج یہ جذبہ پیدا ہونے کے باوجود وہ ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں پیچھے ہی رہے، آگے نہیں نکل سکے. لیکن سنیے ہوا کیسے. حضرت عمر فاروق گھر گئے اور گھر میں جو مال تھا ان کا اس کو آدھا آدھا کر دیا. 2 اونٹ ہیں، 1 اونٹ ادھر لاؤ، 2 گھوڑے، 1 گھوڑا ادھر لاؤ، 6 بکریاں، 3 بکری ادھر، 3 بکری ادھر لاؤ. جتنا بھی مال تھا اس کو آدھا آدھا کر دیا. حضرت عمر کا آدھا مال ابو بکر صدیق کے گھر کے پورے مال سے زیادہ تھا. ابو بکر صدیق کے پورے مال سے عمر فاروق کا آدھا مال ابو بکر صدیق کے گھر کے پورے مال سے زیادہ تھا. لیکن عمر آدھا مال لے آئے اور اللہ کے نبی کے پاس لائے. ادھر حضرت ابو بکر صدیق بھی مال لے آئے. حالانکہ ابو بکر صدیق کا مال تھوڑا سا تھا، حضرت عمر فاروق کا مال سمجھ لو اسٹیج بھر گیا تھا، زیادہ تھا. تو اللہ کے نبی نے کہا عمر لے آئے؟ جی. کتنا لائے؟ یہ رکھا ہے. اچھا ماشاءاللہ کافی لائے. گھر میں کیا چھوڑا؟ یہ سنیے، اے عمر گھر میں کیا چھوڑا؟ حضرت عمر نے جواب دیا گھر میں آدھا گھر میں چھوڑ دیا، آدھا لے آیا. اپنے مال کے 2 حصے کیے، 1 حصہ لے آیا، 1 حصہ گھر میں نہیں. آدھا مال گھر میں چھوڑا اور آدھا ادھر لے آیا. بیٹا بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں تمہارا موبائل. کتے کی مثال سنی ہے تم والی؟ ٹیڑھی ہوتی ہے نا، سینہ جوری دیکھو، سامنے بیٹھا ہوا ہے. کیا مجھے نہیں معلوم؟ پیچھے چھپے ہوئے بھی بہت سے لوگ ریکارڈنگ کر رہے ہوں گے میرے منع کرنے کے باوجود، لیکن سامنے ہو کر اور ریکارڈ کر رہے ہیں.
मान जाओ, सुन लो थोड़ा सा तो सुनिए। सारा माल, आधा माल ले आए, आधा ये आधा घर पे छोड़ा। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह आपके माल में बरकत दे। देखिए दुआ, देखिए अल्लाह के नबी की। उमर आधा माल ले आए हो, आधा घर में छोड़ दिया, आधा ले आए। कहा अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे। खुश थे। आज हम नेकियों में आगे बढ़ गए, लेकिन सवाल किया अबू बकर तुम भी लाए? कहा जी। कितना है? ये रखा है। अच्छा, घर पे क्या छोड़ा? हजरत अबू बकर सिद्दीक का जवाब यह था कि घर पे जितना था सब ले आया। आपने फिर पूछा घर में क्या छोड़ा? कहा अल्लाह के नबी मैंने कहा ना घर में जितना था सब ले आया। आपने तीसरी बार पूछा अबू बकर घर में तो कुछ छोड़ा होगा, बीवी बच्चों के लिए कुछ छोड़ा या नहीं छोड़ा? जवाब ये था हाँ अल्लाह के रसूल, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ कर आया हूं, माल सारा यहां ले आया। मेरे घर में जो कुछ था सब ले आया, घर में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ाया। मैंने अपने घर में माल में कुछ नहीं छोड़ा, मोहब्बत छोड़ी है अल्लाह और उसके रसूल की। इतना कहना था कि हजरत उमर फारूक को गशी आ गई, चक्कर आ गए, जमीन के ऊपर बैठ गए, अपना सर पकड़ कर चीख चीख कर कहने लगे आय अबू बकर मैं नेकियों में कभी तुमसे आगे नहीं निकल सकता। आय अबू बकर मैं नेकियों में कभी तुमसे आगे नहीं निकल सकता। आय अबू बकर ये मेरे दिल में एक खाम ख्याल आया था कि आज मैं नेकियों में आपसे आगे निकल सकता हूँ। मैंने नेकियों में आपसे आगे निकलने की कोशिश भी की लेकिन नाकाम रहा। ऐ अबू बकर जो अपने घर का सारा माल ले आया हो, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया हो, मेरा इतना माल भी किस काम के? ऐ अबू बकर मैं नेकियों में कभी आपसे आगे नहीं निकल सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ उमर ये सच है, अबू बकर सिद्दीक की नेकियां बहुत ज्यादा है, तुम उनकी नेकियों का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे भाइयों हजरत उमर फारूक बढ़ना चाहते थे तो किस मामले में बढ़ना चाहते थे? नेकियों में, अल्लाह की मग़फ़िरत के लिए और जन्नत के हुसूल के लिए। हम जरा अपने समाज पर गौर करें और नजर डालें, हम भी तो एक दूसरे से आगे बढ़ते लेकिन नेकियों में नहीं। मुझे बताइए तो रमजान में कितने लोगों ने तरावी पढ़ी है और कितने लोग होटलों पे चाय पीते हुए नजर आए हैं? कभी चाय पीने वाले को ये तौफीक हुई कि फला आदमी तो बेचारा बराबर तरावी पढ़ रहा है, ये कयामत के दिन नेकियों में हमसे आगे होगा, चलो हम भी आगे बढ़ें और तरावी का एहतिमाम करें। चलो ये तरावी पढ़ रहा, हम रात में कुरान की भी तिलावत करें। कभी आपके अंदर ये शौक पैदा हुआ? रमजान के रोजे रखने के बाद हम जरा अपने ईद के बाद की स्थिति देखें और पोजीशन देखें, रमजान की मस्जिदों को देखें और ईद के दिन ज़ुहर की नमाज में हम अपनी भीड़ देखें। आप ईद के दिन की ज़ुहर की नमाज मस्जिद में जो आप अदा कर रहे हैं वो आपकी मस्जिद शिकायत कर रही है। रमजान में आने वाले नमाजी लापता हो गए, हमारे बच्चे खो गए, लापता हो गए। अब ये पूरे साल इस मस्जिद को उनके बच्चे नहीं मिलेंगे और फिर बिना ढूंढे हुए और बिना तलाश किए हुए अब ये ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगले साल रमजान का महीना शुरू होते ही ये बच्चे फिर पहुंच जाएंगे। आपने चिड़ियों को देखा होगा पेड़ों पर बैठे हुए, अचानक एक शिकारी बंदूक की एक गोली मारता है, हवा में फायर करता, सारे चिड़िया सारे परिंदे उड़ जाते हैं। ईद का दिन एक फायर है, जितनी चिड़िया मस्जिद में थी ईद का दिन एक फायर हुआ और सारी चिड़िया मस्जिद से उड़ गई। अब वो डर के मारे मस्जिद में आती नहीं कि फिर कहीं फायर ना हो जाए। इनको कहते हैं मौसमी मुसलमान। मौसमी मुसलमान का मतलब समझते हैं? जिस मौसम में जो फल आता है वो उसी मौसम में आता है। तरबूज का एक मौसम होता है, आम का एक मौसम होता है, दूसरे मौसम में ये फल नहीं आता है।
یہ موسمی مسلمان ہیں جو صرف رمضان میں نماز پڑھیں گے، رمضان کا موسم آئے گا مسجد میں گھس جائیں گے، موسم گیا یہ بھی چلے گئے، ختم۔ ان کو کہا جاتا ہے موسمی مسلمان، فصلی مسلمان۔ یہ موسم پہ آتے ہیں، موسم ختم تو مسجد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے روزداروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین، نہ ان کے بھوک کی نہ ان کے پیاس کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے میں روزے نہیں رکھے۔ یہ روزہ جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں تھا، سن لیجئے ایک بات، روزہ کسی بھی کنڈیشن میں، فرض روزے کی بات کر رہا ہوں میں، یہ فرض روزہ رمضان کا کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے۔ رخصت تو ہو سکتی ہے لیکن معافی نہیں ہے۔ رخصتی کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر آپ سفر میں ہیں تو چھوڑ دو لیکن بعد میں پورا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ بیمار ہیں تو چھوڑ دو لیکن بعد میں پورا کرنا پڑے گا۔ روزہ ایسا فرض ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں کسی عورت کو پیریڈ شروع ہو جائے، اس کو مہینہ شروع ہو جائے تو وہ نماز بھی چھوڑے گی اور روزہ بھی چھوڑے گی، لیکن بعد میں عید کے بعد دوسرا رمضان آنے سے پہلے چھوٹی ہوئی نمازوں کو تو وہ نہیں ادا کرے گی، چھوٹی ہوئی نمازوں کو تو نہیں پڑھے گی، لیکن چھوٹے ہوئے روزوں کو اس کو رکھنا پڑے گا اور بعد میں پورا کرنا پڑے گا۔ روزہ ایسا فرض ہے کہ عورت کے اوپر سے چھوٹی ہوئی نمازیں تو معاف ہے پیریڈ میں، لیکن روزہ وہ بھی معاف نہیں ہے۔ بہت زیادہ بیمار ہے کوئی آدمی، دائم المریض ہے، جس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب جب تک یہ زندہ رہے گا تب تک یہ دوا کھائے گا، ایسے آدمی پر سے بھی روزہ معاف نہیں ہے۔ صرف رخصت ہے یعنی روزہ چھوڑے گا، لیکن روزہ چھوڑنے کے بدلے میں ایک فقیر کو، ایک مسکین کو وہ فدیہ دے گا، کھانا کھلائے گا۔ سوچیے اس کنڈیشن میں بھی اس کے اوپر سے چھوڑا نہیں جا رہا کہ نہیں بیمار ہو، بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے، بہت زیادہ بیمار ہو، اب تم روزہ رکھنے کے لائق ہی نہیں ہو، زندگی جب تک رہے گی تب تک دوا کھاؤ گے، کوئی بات نہیں، روزہ تب بھی معاف نہیں ہے۔ روزہ چھوڑ رہے ہو تو ایک فقیر کو کھانا کھلانا پڑے گا آپ کو۔ پورے مہینے کا ایک آئیڈیا لگائیے کہ ایک آدمی کی خوراک کتنی ہوتی ہے، اتنا یا تو پیسہ دو یا اتنے دن کا راشن اس کے گھر میں پہنچا دو۔ یاد رکھنا جب راشن پہنچا رہے ہو تو صرف چاول پہنچا دو کہ کام نہیں چلے گا، چاول کے ساتھ ساتھ دال بھی پہنچانا پڑے گی، نمک، مرچ، مسالہ، تیل، یہاں تک کہ لکڑیاں جو چولہے پر جلائے گا وہ بھی پہنچانا پڑے گی، کیونکہ ایک مہینے کی خوراک میں وہ کہاں سے، چاول آپ نے دے دیا، سبزی کہاں سے لائے گا، تیل کہاں سے لائے گا؟ یا تو آپ پکا ہوا کھانا اس کو بھجوائیے یا اپنے گھر کھلائیے، یا آپ اس کو ایک آدمی کی خوراک کے حساب سے اس کو پیسہ دیجئے، اور راشن بھجوا رہے ہیں تو اس میں تیل، نمک، مرچ، مسالہ بھی شامل ہے۔ روزہ اس کے اوپر سے بھی معاف نہیں۔ اس بیمار آدمی کے اوپر سے بھی، ان ہٹے کھٹے تندرست لوگوں سے پوچھو جنہوں نے روزے چھوڑے ہیں۔ ساریو الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اور جنت، اور اس جنت کی طرف دوڑو، عرضها السماوات والارض، جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ وہ جنت کی لمبائی اور چوڑائی، اور اس جنت کی طرف دوڑو۔ اسی غزوہ تبوک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ دیتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ نے جنت میں جانے کی ضمانت دی ہے، میں 100 اونٹ دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا لوگوں، عثمان غنی 100 اونٹ دے چکے ہیں، کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے، کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے دے۔ پھر عثمان غنی اٹھتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں 100 اونٹ اور دے رہا ہوں۔ تم سے تو بار بار مسجد کے لیے بھیک مانگنا پڑتی ہے، دو اللہ کے نام پر، یہ مسجد کا کام ہے۔ کوئی 10 دیتا ہے، کوئی 5 دے رہا ہے، کوئی 100 دے رہا ہے۔ غور کیجئے، عثمان غنی
100 اونٹ دے رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا عثمان نے 100 دے دیے, کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے. پھر عثمان اٹھتے ہیں, کہتے ہیں میں 100 اور دے رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا لوگوں, عثمان نے 200 اونٹ دے دیے, عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے جو 100 اونٹ اور دے دے. تیسری بار بھی عثمان غنی اٹھتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں 100 اور دے رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے, لیکن بار بار عثمان اٹھ رہے ہیں. آپ نے کہا لوگوں, عثمان نے 300 اونٹ دے دیے. آئے عثمان, بس کرو, تم 300 دے چکے ہو, اب تمہاری ضرورت نہیں ہے. عثمان کے علاوہ کوئی اور اللہ کا بندہ ہے جو 100 اونٹ اور دے دے. عثمان غنی چوتھی بار اٹھتے, اے اللہ کے نبی میں 100 اور دے رہا ہوں. اللہ کے نبی کہتے عثمان یہ کیا کر رہے ہو, تم 400 دے چکے ہو, میں نے تم سے نہیں کہا, اب تمہارے علاوہ کسی اور سے مانگ رہا ہوں. اے عثمان اب تم مت دینا. لوگوں, عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے, میں ضمانت دیتا ہوں وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا جو 100 اونٹ دے گا. 5ویں بار بھی عثمان اٹھتے ہیں, اللہ کے نبی میں 100 اور دے رہا ہوں. آپ نے کہا عثمان کیا کر رہے ہو, 600 اونٹ ہو چکے ہیں, ارے تم کتنا دو گے. ارے میں تمہارے علاوہ کسی اور کو اتنے مجمع میں سب سے بول رہا ہوں, عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے دے. 7ویں بار بھی عثمان اٹھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں 100 اور دے رہا ہوں. 700 اونٹ ہو گئے. آپ نے کہا کہ میں بار بار مانگوں گا, عثمان ہی اٹھیں گے. عثمان کے اوپر کتنا دباؤ ڈالوں, عثمان پر کتنا بوجھ بنوں. آپ نے پھر مانگنا چھوڑ دیا, لیکن تھوڑی دیر کے بعد فرمایا عثمان, ابھی ابھی جبریل آسمان سے زمین پر اترے, انہوں نے مجھے کان میں کہا ہے عثمان کو خوشخبری دے دو. آج عثمان نے 700 اونٹ اللہ کی راہ میں دیے ہیں, صدقہ کیا ہے, خیرات کیا ہے. آج عثمان کو خوشخبری دے دو. عثمان غنی کہتے کیا خوشخبری ملی ہے, اے اللہ کے نبی میرے لیے. فرمایا آئے عثمان, اللہ نے فرمایا جبریل نے میرے کانوں میں کہا کہ عثمان سے کہہ دو ما ضر عثمان, ما ضر عثمان, ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. آج کے بعد عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے, آج کے بعد عثمان ایک بھی نماز نہ پڑھے, آج کے بعد عثمان ایک بھی روزہ نہ رکھے, آج کے بعد عثمان ایک بھی خیرات نہ کرے, ایک بھی نیکی کا کام نہ کرے. آج اس نے رب کا اتنا دل خوش کیا ہے, اتنا دل خوش کیا ہے, آج کے بعد ایک درہم, ایک دینار کا شرفی کا بھی صدقہ نہ کرے. ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. آج کے بعد عثمان ایک بھی نیک عمل نہ کرے, پھر بھی اللہ اس کو جنت دے کر رہے گا, پھر بھی اللہ اس کو جنت میں داخل کر کے رہے گا. یہ ہے نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھنے کی بات. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, اپنے رب کی مغفرت کی طرف بڑھو. ہم دولت کی طرف بڑھ رہے ہیں, پیسوں کی طرف اور گھر مکان کی طرف بڑھ رہے ہیں. میرے بھائیوں, کبھی آپ نے سوچا کہ گھر و مکان جتنا بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, جتنا سونا اور چاندی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, اسی حساب سے ہمارے اوپر زکوٰۃ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں, آپ کی بیوی عید کے دن سونے کے زیور پہنتی ہے, کبھی آپ نے بیوی سے پوچھا اس کی زکوٰۃ نکالی یا نہ نکالی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیوی کیوں نکالے گی. بیوی کہتی ہم تو زیور استعمال کرتے ہیں, شوہر نکالے. سونے اور چاندی کی چیزیں جو بیوی استعمال کرتی ہے اس کی زکوٰۃ بیوی دے گی یا شوہر, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. سوال پھر پیدا ہوتا ہے, جب سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ آتا ہے کہ مالک کون ہے, جو مالک ہوگا وہ زکوٰۃ دے گا. اگر شوہر نے وہ سونا بیوی کو دے دیا ہے اور اس میں شوہر کا اختیار نہیں تو بیوی مالک ہے. ہوتا نا جیسے کوئی ہے 2 تولے سونے کا ہار بنایا اور بیوی کو مہر میں دے دیا, تو مہر تو بیوی کا حق ہے. جب بیوی کو مہر میں دے دیا تو اب اس کی پوری مالک بیوی ہے. تو اب جب بیوی مالک ہے تو بیوی ہی اس کی زکوٰۃ نکالے گی.
जायज है शौहर भी निकाल दे, लेकिन अगर शौहर ना निकाले तो वो गुनाहगार नहीं होगा। मसला याद रखिएगा, क्योंकि उसकी मालिक बीवी है। जब मालिक बीवी है तो बीवी ही ज़कात निकालेगी। अगर बीवी ज़कात ना निकालेगी तो बीवी गुनाहगार होगी, शौहर नहीं। अब देख लीजिए 85 ग्राम 7.5 तोले सोने का मतलब तकरीबन 85 ग्राम सोना। अब 85 ग्राम सोना अगर बीवी के पास है और उसकी मालिक बीवी ही है तो बीवी ही ज़कात निकालेगी। अगर शौहर ने अपने पास से खरीद कर इस्तेमाल के लिए बीवी को दे दिया है, लेकिन मालिक शौहर है, वो जब कारोबार की हालत खराब होती है तो बीवी से जेवर लेके बेच के दुकान में लगा देता है। अगर मालिक शौहर है तो शौहर ज़कात निकालेगा। अगर मालिक शौहर नहीं है, बीवी है, तो बीवी उसकी ज़कात निकालेगी। 85 ग्राम अगर आपने सोना लिया है तो खालिस सोना देखा जाएगा उसमें कितना है। खालिस सोना, प्योर सोना, 24 कैरेट का सोना। अब मान लीजिए आपने दुकान से खरीदा तो है 85 ग्राम सोना, लेकिन उसमें है वो 21 कैरेट का सोना। 21 कैरेट का सोना है वो 85 ग्राम, तो वो बनेगा तकरीबन 72 ग्राम, क्योंकि उसमें और तो दूसरे मटेरियल, दूसरे धातु बनाकर हार बनाया, जब तैयार किया तो 85 ग्राम नहीं, वो 72 ग्राम सोना था और उसमें दूसरी चीजें मिलाकर 85 ग्राम की गई हैं, तो वो 85 ग्राम सोना नहीं है, वो 72 ग्राम है। लिहाजा अगर 72 ग्राम है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं बनेगी। ज़कात तभी बनेगी जब वो 25 ग्राम 24 कैरेट का, 24 कैरेट का 24 कैरेट का सोना होगा, तब 85 ग्राम सोना अगर आपने सुनहार से खरीदा है लेकिन वो 21 कैरेट का है तो 21 कैरेट का वो सोना 72 ग्राम होगा, 85 ग्राम नहीं होगा। अगरचे आपने 85 ग्राम खरीदा है, जब 24 कैरेट के हिसाब से जब आप उसको जोड़ेंगे तो 72 ग्राम का बनेगा। 85 ग्राम सोना आपका 24 कैरेट का होना चाहिए। 52.5 तोले चांदी का मतलब 595 ग्राम चांदी। 595 ग्राम चांदी तो सबके पास होगी, और नहीं होगी तो इतना पैसा किसके पास नहीं होगा जिसके पास 595 ग्राम चांदी आ जाए। एक 595 ग्राम चांदी 20-25-30 हजार रुपए में बहुत आसानी के साथ आ जाएगी। और जब 20-25-30 हजार रुपए में 52 तोले यानी 595 ग्राम चांदी आ रही है और इस पैसे को रखे हुए 1 साल हो गया है, तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाएगी, ज़कात देना पड़ेगा। सोचिए, अब तो खैर महीना चला गया, ये तो सब बातें पहले बोलना चाहिए थी, लेकिन एक ज़िम्नी चीजें निकल आई। लेकिन ज़कात तो अभी भी निकाल सकते हो, अगर नहीं दी है, किसी ने हक मारा है तो वो अभी भी निकाल सकता है। रमजान में तो लोग इसलिए निकालते हैं ताकि सवाब ज्यादा मिल जाए, वरना रमजान का महीना कोई ज़कात और खैरात का महीना ये थोड़ी है कि इसी महीने में ज़कात निकाली जाएगी, दूसरे महीने में नहीं। आप साल में एक बार निकालेंगे किसी भी महीने में, अरबी महीने के हिसाब से, अरबी महीने के हिसाब से, अंग्रेजी महीने के हिसाब से अगर आप निकालेंगे तो माफ कीजिएगा 10 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। मान लीजिए आपको मार्च में ही हिसाब किताब आपका होता है और आपका सारा फाइनल मामला मार्च में होता है और आप मार्च ही में ज़कात निकालेंगे, तो आप अंग्रेजी हिसाब से जब ज़कात निकालेंगे तो आपको ज़कात थोड़ी सी बढ़ाकर निकालना पड़ेगी, 2.5% नहीं, थोड़ी सी बढ़ाना पड़ेगी। ज़कात निकाल सकते हैं, लेकिन अरबी हिसाब से 355 दिन का 1 साल होता है और अंग्रेजी हिसाब से 365 दिन का 1 साल होता है। जब आप मार्च से शुरू कर रहे हैं तो आप जब ज़कात निकालेंगे तो ये 10 दिन की जो दिन बढ़ गए हैं, इसलिए ज़कात भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब आप 2.5 यानी 2.5% ज़कात नहीं निकालेंगे, बल्कि 2.577% ज़कात निकालेंगे। यानी अब आप 1,00,000 में 2,500 नहीं, 2,577 रुपए निकालेंगे, 2,577 रुपए, क्योंकि आप 10 दिन बढ़ गए हैं। लिहाजा इस 10 दिन की ज़कात भी अब आपके ऊपर बनती है और फर्ज होती है, तो आप 2,500 देकर छुटकारा नहीं पाएंगे, बल्कि 2,577 रुपए आपको निकालना पड़ेंगे। मौलाना साहब, आपको रमजान से पहले बोलना चाहिए, क्या करूं? आप निकाल दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तो रस्सी भी ले ली थी बकरी बांधने वाली, एक सहाबी ने उनको बकरी दे दी, लीजिए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अल्लाह के नबी के जमाने में भी तुम बकरी देते हो, मुझे भी बकरी दे रहे हो। उन्होंने कहा कि 40 बकरियां पहले भी थी, अब भी 40 बकरियां, एक बकरी बनती मैंने दे दी। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मैं ही आया था अल्लाह के नबी के साथ, आपने बकरी रस्सी खोल कर दी थी और रस्सी पकड़ाई थी मुझे, बकरी को मैं रस्सी के साथ ले गया था। इस मर्तबा आपने सिर्फ
रस्सी रख ली? उन्होंने कहा यार मैं रस्सी में दूसरी बकरी बांध लूंगा अपनी। फरमाया नहीं, अल्लाह के नबी ने रस्सी समेत बकरी ली थी, मैं भी रस्सी समेत बकरी लूंगा। अगर तुमने बकरी दे दी और रस्सी रोक ली तो मैं अल्लाह की कसम तुमसे किताल करूंगा, जिहाद करूंगा। रस्सी रोक ली तो किताल करूंगा, बकरी तो दे रहा है वो, लेकिन रस्सी नहीं। हजरत अबू बकर ने कहा अगर रस्सी नहीं दोगे तो मैं झगड़ा करूंगा, किताल करूंगा, जिहाद करूंगा। सोचो कितना गरीबों का हक हमने मारा है, कितना। रमजान में अगर हम अपने बाल की सही तौर पर ज़कात देना शुरू कर दें तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा था कि भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी आदमी तुम्हें भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर मुसलमान अपने माल की पूरी ज़कात अदा करने लगे तो एक से एक बड़े अमीर लोग आज भी मुसलमानों में पड़े हुए हैं, जिनके पास दौलत की कमी नहीं है, बेतहाशा दौलत है, लेकिन मेरे भाइयों अपने माल की पूरी ज़कात अदा नहीं की जा रही है। बढ़ो नेकियों के काम में, एक दूसरे से आगे बढ़ो, दौलत में नहीं, घरों मकान में नहीं। फरमाया जब तुम किसी की बिल्डिंग देखकर रश्क करने लगो, काश मेरे पास भी ऐसी बिल्डिंग होती। जब तुम किसी का महल देखकर रश्क करने लगो, काश मेरे पास भी रहने के लिए ऐसा महल होता। दूसरों के ऐशो आराम पर जब तुम्हारी नजर पड़े और तुम रश्क करने लगो कि काश मेरे पास भी ऐसा होता, तो तुम अपने से ऊपर लोगों की तरफ नजरें उठाकर मत देखा करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब अमीर लोगों की कोठियां तुम्हें सोने न दें, जब अमीर लोगों की बिल्डिंगें तुम्हें रात में नींद से बेचैन कर दें, रात में तुम्हें सोना दोबर कर दें, तो तुम अपने से नीचे लोगों की तरफ देखा करो, तुम उनकी तरफ नजर डाल लिया करो जो सड़कों पर, स्टेशन के किनारे झुग्गियां डालकर सोते हैं। हवा का एक झोंका उनकी टीन और उनके सर की छत उड़ा कर ले जाता है। जब तुम अमीरों के खानों को देखा करो और रश्क आने लगे तो तुम उन गरीब बच्चों को जो सड़कों पर गाड़ियों के किनारे खड़े होकर भीख मांगते हैं, उन बच्चों पर नजर डाल लिया करो। ला तनजुरू इला मन हुवा फौककुम, तुम उनकी तरफ नजरें मत डालो जो तुमसे ऊपर हैं, उनकी तरफ नजरें उठाकर देखा करो जो तुमसे नीचे हैं। दुनिया में अभी ऐसे लोग भी मौजूद हैं। मुझे वो मंजर याद है, मुझे वो घड़ी याद है जब मैं उम्रे के लिए सऊदीया की सरजमीन पर गया। मैं जब रियाज में उतरा और रियाज के जरिए जब मैं मदीना में आया और मदीना में एक प्रोग्राम करने के बाद, मदीना में एक प्रोग्राम करने के बाद फिर मैं उम्रे के लिए मक्के की तरफ गया। जुल्हलीफा पहुंचकर मैंने ihram पहना और वहीं से मैंने उम्रे की नियत करके जब मैं मक्के में आया, मैंने अभी तवाफ ही किया था कि नमाज का वक्त हो गया। अभी तवाफ करने के बाद नमाज का वक्त हो गया। अभी सफा और मरवा की मैंने सई नहीं की थी, अभी सफा और मरवा के मैंने चक्कर नहीं लगाए थे। इमाम हरम ने खुतबा दिया और थोड़ी देर के लिए वो बैठ जाते हैं, लोगों के सवाल जवाब सुनते हैं और उनको जवाब देते हैं। मैंने एक फिलिस्तीन के नौजवान को देखा, फिलिस्तीन का एक नौजवान अरबी में सवाल करता है इमाम हरम से और उसके सवाल में बड़ा दर्द था। इमाम मोहतरम अरबी में जवाब दे रहे थे, उसने अरबी में सवाल किया, इमाम साहब आपने फरमाया सहरी करने में देर करो, इफ्तार करने में जल्दी करो। मेरी उम्मत उस वक्त तक भलाई में रहेगी जब तक सहरी में देर करेगी और इफ्तार में जल्दी करेगी। इमाम साहब अगर हमारे पास इफ्तार करने के लिए खजूर भी ना हो, बसा औकात पानी भी ना हो, तो क्या मैं नियत से रोजा इफ्तार कर सकता हूँ? क्या मैं नियत से रोजा इफ्तार कर सकता हूँ? यानी दिल में इफ्तार की नियत कर लूं तो क्या मेरा रोजा इफ्तार हो जाएगा? बसा औकात ऐसे ऐसे हालात हमारी फिलिस्तीन में हो जाते हैं कि हमारे पास खजूर तो छोड़ो, पानी का एक
मालिक तो अल्लाह है, तुझे अल्लाह ही अजर दे सकता है, तुझे अल्लाह, कोई सऊदी हुकूमत तुझे अजर नहीं दे सकती है, तेरे अजर का असली मालिक तो अल्लाह ही है, तुझे कयामत के दिन इसका असली अजर मिलेगा। ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं मेरे भाइयों, जिनको इफ्तार करने के लिए पानी भी नसीब नहीं, लेकिन रोजा रख रहे हैं। तुम रोजे की हालत में अपना खेत नहीं जोत सकते हो, रोजे की हालत में तुम रिक्शा नहीं चला सकते हो कि मेहनत का काम है। अरे अल्लाह के बंदे, रोजे की हालत में ही तो साहबा जंगे लड़ते थे, और इस्लामी तारीख पढ़ो तो अक्सर जंगे रमजान के महीने में हुई हैं, और साहबा इकराम ने रोजे की हालत में जंगे लड़ी हैं। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, असली रोजा तो वही है जो मेहनत, प्यास लगे, भूख लग रही हो और आदमी खाना ना खाए, ये इस बात का इकरार है कि देख गए मेरे परवरदिगार, तूने मुझे हलाल चीजें खाने से रोक दिया तो मैं रुक गया, तो हराम चीजों से हमें कितना रुकना चाहिए, ये इकरार होता है। कितने बदनसीब हैं वो लोग जिन्होंने रमजान का महीना पाया और रोजे नहीं रखे। सारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़, अपने रब की मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ दौड़ो। ये तो पैसा है, आज आया और कल गया। कितने लोग ऐसे में हमको मिलते हैं, मौलाना साहब कोई नुस्खा बताओ, क्या कारोबार चल रहा है, पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है। आज 20,000 आया, कल बीवी बीमार, आज 15,000 आया, बेटा बीमार, पूरा का पूरा खर्च। पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं, खैर बरकत नहीं होती। कहां से होगी? हमने कभी नजर डाला है पैसा हमने कमाया कहां से है और खर्च कहां किया? हम अल्लाह की राह में देने के लिए तैयार नहीं, गरीबों में देने के लिए तैयार नहीं, मिस्कीनों में देने के लिए तैयार नहीं, राह खुदा में खर्च करने के लिए तैयार नहीं, और देते भी हैं तो ऐसे देते हैं जैसे चमड़ी चली जाए तमड़ी न जाए। 2, 4, 5, 10 रुपए 20 रुपए देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अल्लाह के ऊपर हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक की भी मिसाल दी कि आज मैं नेकियों में आगे निकल जाऊंगा, लेकिन नहीं निकल सके। एक दिन उमर फारूक ने सौदा किया, सुनो सौदा किया, और अबू बकर के पास आए और कहने लगे आज मैं एक सौदा करना चाहता हूँ। अबू बकर हंसने लगे, सौदा? मुझसे सौदा? हाँ, किस बात का सौदा? आए अबू बकर सिद्दीक, मैंने अब तक जितनी नेकियां की हैं मैं वो सारी नेकियां तुम्हें देना चाहता हूं। ओफो, नेकियां देगी। आया अबू बकर, मैंने अब तक जितनी नेकियां की, अब तक आज तक जितनी नेकियां की है, मेरी जिंदगी की सारी नेकियां आप ले लो, और अपनी जिंदगी की सिर्फ एक रात की नेकी, और उस रात की नेकी जिस रात आप गारे सौर में थे, अल्लाह के नबी के साथ गारे सौर में थे, और अल्लाह के नबी को नींद आई थी, आपकी गोद में सर रख कर सो रहे थे, बिच्छू निकला और उसने आपके पैर में काटा, डंक मारा, उसके जहर के दर्द से आपको तकलीफ हुई, लेकिन इसके बावजूद आपने पैर नहीं हिलाया कि अल्लाह के नबी सो रहे हैं, अगर पैर ऐसे ऐसे कर देंगे, हिला देंगे तो नबी की आंख खुल जाएगी। पानी है, पानी है, नबी की आंख खुल जाएगी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक पैर ऐसे ही करे रहे, ऐसे पैर फैला था, नबी लेटे रहे, और बिच्छू काट रहा है लेकिन ऐसे हटा नहीं रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे कर देंगे तो पैर हिल जाएगा, और हिल जाएगा तो नबी की आंख खुल जाएगी। मैं मर जाऊं ये गवारा है, लेकिन मेरे नबी की नींद में डिस्टर्ब हो जाए ये गवारा नहीं। फिर जब दर्द बढ़ गया तो आपकी आंखों में आंसू आ गए, और एक आंसू जब नबी के गाल पे गिर गया तो उस गरम गरम आंसू ने नबी को उठा दिया और कहा अबू बकर क्या बात है? कहा ये हाल है। अपना लुआब निकाला और लगा दिया और आप ठीक हो गए।
آپ نے جو نیکی اس دن کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سر ران پر سلا رہے تھے اور بچھو ڈنگ مار رہا تھا اور آپ پیر نہیں لا رہے، اس ایک دن کی نیکی، اس ایک رات کی نیکی مجھے بس دے دیجئے، اس کے بدلے میری زندگی بھر کی عبادتیں آپ لے لیجئے، مجھے امید ہے کہ اس ایک دن کی نیکی آپ کی میری پوری زندگی کی عبادتوں سے زیادہ بڑھ کر ہوگی۔ یہ سودے کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس نیکیوں ہی کا شمار نہیں ہے، ہم صبح سے لے کے شام تک کتنی نیکیاں کرتے، کتنی برائیاں، بستر پہ جب سونے جاؤ تو احتساب نفس کرو، سوچو کہ ہم نے آج عبادت کتنی کی ہے اور ہم نے آج گناہ کتنے کیے ہیں، یہ سوچو۔ ہر رات کو بستر پہ سوتے وقت ہر انسان کو سوچنا چاہیے، اے عبداللہ جب تم رات میں بستر پر سونے جایا کرو، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، تو صبح سویرے اٹھنے کا انتظار مت کیا کرو، صبح سویرے بیدار ہو جانے کا انتظار مت کیا کرو، پتہ نہیں صبح سویرے تم اٹھ بھی پاؤ گے یا تمہارا شمار مردوں میں ہوگا۔ اے عبداللہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح اٹھ جایا کرو تو شام کا انتظار مت کیا کرو، پتہ نہیں شام تک تم مردوں میں لکھے جاؤ گے یا زندوں میں لکھے جاؤ گے۔ کسی کو بھروسہ ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ آج جرجی صاحب یہاں بول رہے ہیں، کل جہاں پروگرام ہے وہاں تک خیریت سے پہنچ جائیں گے، کس کو پتا ہے؟ انتظار مت کیا کرو۔ ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ صبح سے شام تک نیکیاں کتنی کی ہیں اور گناہ کتنے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کی ہے، کتنی تیاری کی ہے۔ دنیا بس دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے، اصل زندگی تو وہ ہے۔ نظر دوڑاؤ کل کے لیے کیا کیا ہے، زندگی ختم، ہماری زندگی تو کٹ گئی، ہمیں فکر اپنی زندگی کی نہیں ہے۔ سوچئے کہ ہماری نسل، ہماری اولادیں جو ہمارے بعد ہیں، آگے آنے والے ماحول میں، آگے آنے والے حالات میں ان کا کیا ہوگا۔ ہماری زندگی تو کٹ گئی اور جو بچی کھچی ہے وہ کٹ جائے گی۔ فکر ہونی چاہیے اپنی اولاد کی، اس لیے ان کے عقیدے کو مضبوط کر دیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت جب قریب آیا، کبھی آپ نے سوچا ہے جب یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور جمع کیا اپنے پاس۔ وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اپنے بیٹوں سے پوچھتے ہیں، ان کو جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، تو یہ نہیں کہتے کہ میرے بیٹوں میرے انتقال کے بعد تم کیا کرو گے، تم یہ گھر لے لینا، تم یہ کمرہ لے لینا، تم یہ زمین لے لینا، اتنا بیگھا تمہارا، اتنا فٹ تمہارا، اتنا اسکوائر فٹ تمہارا، یہ کمرہ تمہارا، یہ مال تمہارا۔ یہ نہیں کہہ رہے بلکہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹوں میری زندگی کے دن بہت کم رہ گئے ہیں، پتہ نہیں اللہ مجھے کب بلا لے، پتہ نہیں اللہ مجھے کب اپنے پاس اکٹھا کر لے، ہمیں کب بلا لے، ہم کب اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ اے میرے بیٹوں مجھے جواب دے دو تاکہ میری روح اطمینان کے ساتھ نکل جائے، تاکہ میں اللہ کے پاس خوشی خوشی چلا جاؤں۔ ما تعبدون من بعدی، میری اولاد، میرے بیٹوں مجھے اتنا بتا دو کہ میرے انتقال کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ ان کو فکر اس بات کی نہیں تھی کہ میرے انتقال کے بعد کیا ہوگا میری اولاد کا، بلکہ فکر یہ تھی کہ میری اولاد کہیں غلط راستے پہ نہ چلی جائے، بھٹک نہ جائے۔ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹوں مجھے اتنا بتا دو کہ میرے انتقال کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی عبادت کرو گے۔ آپ نے اپنے بچوں کو کانوینٹ میں ڈالا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں ڈالا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو انگلش میڈیم پڑھا رہے ہیں،
دیکھیے کہ آپ اپنے بچوں کو جو انگلش میڈیم میں پڑھا رہے ہیں کہیں دین سے دور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ نے کبھی پوچھا کہ آپ کے بیٹوں کو پوری نماز آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ آپ نے اپنے بچوں کا کبھی امتحان لیا ہے کہ ان کو کون سی دعا یاد ہے کون سی نہیں ہے؟ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے لیے کون سی دعا کرے گی؟ اس کو رب اغفر لی ولوالدیہ یہ دعا یاد ہے بھی یا نہیں؟ اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے، یہ دعا یاد ہے یا نہیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے ماں باپ پر ویسے رحم فرما جیسے بچپن میں ان لوگوں نے میرے اوپر رحم فرمایا۔ یہ دعا آپ کی اولاد کو یاد ہے یا نہیں؟ یا اس کو گڈ مارننگ گڈ نون گڈ ایوننگ آتی ہے، گڈ نائٹ آتی ہے، یا وہ ڈیڈی اور پاپا ہی کہنا جانتا ہے یا موم کہنا جانتا ہے؟ آپ نے اس کو یہی سب سکھلایا ہے، دین سے اس کو کتنا جوڑا۔ یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے کہہ رہے ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ نیک بیٹے تھے، باپ نے اچھی تربیت دی تھی، فرمایا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے رب کی، نعبد الہک آپ کے معبود کی، آپ کے رب کی، و الہ آبائک اور آپ کے باپ ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق کے رب کی عبادت کروں گا۔ کتنا بہترین جواب تھا، آپ کے رب کی اور آپ کے باپ دادا یعنی ابراہیم اسماعیل و اسحاق کے رب کی عبادت کروں گا۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب سے مطمئن ہو گئے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کی اولاد، آپ کی بچے، آپ کی اولاد کتنی زیادہ اسلام سے جڑی ہوئی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ انگریزی تعلیم پڑھا کر ہم ان کو دور کر رہے ہیں۔ خود سوچئے کہ ہم قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کتنا بچا رہے ہیں؟ ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اچھا لگے گا۔ لکھنؤ میں کانفرنس ہوئی بہت بڑی، اس کانفرنس کے اندر علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں اور ندوہ میں رہے ہیں اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر بھی رہ چکے ہیں، اب تو خیر اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جلسے میں تھا، کانفرنس تھی لکھنؤ میں، بہت دور دور سے بسیں بھر کر آئی ہوئی تھی، لیڈیز کی بسیں الگ تھیں اور جینٹس کی بسیں الگ تھیں۔ اجتماع جب دیوبندی لوگ یا بریلوی لوگوں میں ہوتا ہے تو اسی طریقے کا ہوتا ہے، بہت دور دور سے بسیں بھر کے آتی ہیں، تو وہ بسیں بھر کے آئیں، لیڈیز کی بھی بسیں تھیں۔ جلسہ 12 بجے ختم ہونا تھا، لیکن لیڈیز کے پنڈال میں ایک عورت بہت پریشان تھی، اس کسی بھی مولانا کی تقریر کو غور سے نہیں سن رہی تھی، وہ بار بار یہ پوچھ رہی تھی عورتوں سے کہ جلسہ کب ختم ہوگا، جلسہ کب ختم ہوگا۔ اس کے چہرے کی پریشانی کو دیکھ کر کسی عورت نے پوچھا بہن تمہیں کیا پرابلم ہے؟ بہت دیر سے دیکھ رہی ہوں کہ تمہاری پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے، تم کسی کی تقریر اچھی طرح نہیں سن رہی ہو اور نہ تم سننے دے رہی ہو، کیا پریشانی ہے تمہیں؟ کیا طبیعت خراب ہے؟ بولی نہیں نہیں کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس پوچھ رہی ہوں جلسہ کب ختم ہوگا۔ بار بار جب نہیں رہا گیا تو کچھ عورتوں نے اس سے کہا نہیں کچھ پرابلم تو ہے تمہیں، تم بتاؤ تو صحیح پریشانی کیا ہے، تم نے سب کو پریشان کر دیا ہے، کسی کو تقریر ہی نہیں سننے دے رہی ہو مولانا کی۔ تو اس عورت نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں اپنے گھر پہ اپنے چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کے آئی ہوں، میری ساس وہیں لیٹتی ہیں، لیکن ابھی ابھی مجھے خیال آیا ہے کہ میرے بستر کے اوپر تکیے کے نیچے میچ باکس یعنی ماچس رہ گئی ہے، مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ رات میں کہیں میرے بچے کی آنکھ نہ کھل جائے اور میرا بچہ کہیں ماچس سے تیلی نکال کر جلا نہ لے اور جلتی ہوئی تیلی کا وہ ٹکڑا کہیں بستر پہ نہ گر جائے اور بستر جل نہ جائے اور پھر آگ نہ پکڑ لے اور اس آگ میں میرا بچہ کہیں جل کر راکھ نہ ہو جائے۔ کہا تمہارے بستر پر تمہاری ساس تو ہے نا، اس بچے کی دادی؟ کہاں وہ تو ہے، پھر تم کیوں ڈر رہی ہو؟ بچہ کتنا بڑا ہے؟
کہا تقریباً 2 سال کا. کہا پھر بھی بچہ اتنا بڑا ہے, تم کیوں ڈر رہی ہو؟ اتنا بڑا بچہ پھر بھی کچھ تو جاننے لگتا ہے, چلنے پھرنے لائق ہوتا ہے, اور پھر کچی نیند ہے رات کی, وہ ضرور سو رہا ہوگا, تم فکر مت کرو. وہ عورت کہتی ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو, اور میں اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں. تم جو بات کہہ رہی ہو وہ اس لیے کہہ رہی ہو کیونکہ وہ تمہارا بچہ نہیں ہے, اور میں اتنا خطرہ جو محسوس کر رہی ہوں وہ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ وہ میرا بچہ ہے, اور میں اپنے بچے کی عادت سے واقف ہوں. کا خیر اللہ سے دعا کرو, جلسہ ختم ہونے والا ہی ہے. چلو, رات کے 12 بجے جلسہ ختم ہوتا ہے, عورت جلدی سے بس میں بیٹھ جاتی ہے, اور بس میں بھی بیٹھ کر جلدی جلدی کرتی ہے, ڈرائیور صاحب جلدی چلاؤ. لیکن جب عورتیں اس بس میں بھر گئی, بس اپنے وقت پہ چلنے لگی, جب وہ گھر پہ پہنچتی ہے تو جو تصورات اس عورت کے خیالات میں آ رہے تھے, اس کے ذہن میں آ رہے تھے, وہ سارے کے سارے خیالات بالکل سچ ثابت ہوئے. رات کی تاریکی میں بچے کی آنکھ کھل بھی چکی تھی, اس نے تکیے کے نیچے سے ماچس نکال بھی لی تھی, اس نے دیا سلائی جلا بھی لی تھی, جلتے ہوئے ماچس کی تیلی بستر پر گر بھی چکی تھی, بستر میں آگ لگ بھی چکی تھی, اور اس آگ سے بستر جل کر بھبک اٹھا, اور اس آگ سے گھر میں بھی آگ لگ گئی تھی. اس بچے کی دادی بھی آگ میں جل کر مر چکی تھی, اور وہ بچہ بھی آگ میں جل کر سواہا ہو چکا تھا, وہ بچہ بھی آگ میں جل چکا تھا. جب یہ عورت گھر کے دروازے پہ پہنچتی ہے تو کہتی ہے کہ جو خدشات مجھے تھے وہ سارے کے سارے خدشات بالکل صحیح ثابت ہوئے. اے میری بہنوں, میں تم سے کہتی تھی کہ وہ میرا بچہ ہے, میں اس لیے ڈر رہی ہوں کیونکہ اپنے بچے کی عادت سے میں باخبر ہوں, میں جانتی ہوں وہ سب کچھ ہو چکا تھا جو یہ عورت خطرہ محسوس کر رہی تھی. پورے واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے جلسے میں بچے کی فکر یہ ہے کہ جلدی سے جلسہ ختم ہو, میں جاؤں اور کسی طریقے سے ماچس کو ہٹا دوں وہاں سے تاکہ بچے کی پہنچ سے دور رہے. غور کرو, یہ عورت اس دنیا میں اپنے بچے کے لیے کتنا سوچتی ہے, پھر ہم یہ کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے اپنے بچوں کو گرنے سے نہیں روک پاتے ہیں, ان کو بچانے کی فکر نہیں کرتے ہیں. قدم قدم پر دنیا میں گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے, لیکن ہم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر نہیں کرتے ہیں. آپ کے بچے رات کے 12 بجے آپ کے گھر آتے ہیں لیکن آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. آپ کی بیٹیاں رات کے 2-2 بجے تک واٹس ایپ چلاتی ہیں اور فیس بک اور میسنجر, لیکن آپ نہیں ڈانٹ سکتے ہیں ان کو. آن لائن پڑھائی کے لیے ہم نے بچیوں کو موبائل کیا دیا, اور لڑکیوں نے موبائل کا غلط استعمال ہی کرنا شروع کر دیا, لیکن ہم ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر نہیں کرتے. جبکہ قرآن نے دنیا کی آگ سے بچانے کا جتنا حکم دیا ہے اس سے کہیں زیادہ جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا ہے, اور فرمایا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو, بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے, اپنے بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہیے, یہ فکر ہونی چاہیے ہماری. ایک عورت دنیا کی آگ سے کتنا ڈرتی ہے, یہ ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے, اس کو تقریر نہیں سن رہی ہے, اس کے ذہن میں نہیں آ رہی ہے. ہم دنیا کی آگ سے بھی اپنے بچے کو بچاتے ہیں لیکن جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر نہیں کرتے. 11:30 سے 1:15 پونے 2 گھنٹے تک تقریباً تقریر ہو ہی چکی ہے. تو میرے بھائیوں, ہمیں نیک اعمال میں آگے بڑھنا چاہیے اور اس جنت کی کوشش کرنی چاہیے, جنت کے حصول کے لیے جس کی لمبائی اور چوڑائی تقریباً زمین و آسمان کے برابر ہے. اور اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین, وہ متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. اللہ سے ہم دعا کریں کہ بارے الہ تو ہمیں نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما.